السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عمر بلوچ۔ آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے 2 سال اور کرونا وائرس کے اب جو نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں سہیوال ڈویژن میں، سپورٹس کے جو ایشوز ہیں، ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز پینل میں جناب میجر ریٹائرڈ احمد صاحب، جو کہ پی ٹی آئی تحصیل اکاڑا کینٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ جی السلام علیکم میجر صاحب، جی وعلیکم السلام۔ ویلکم ان دا پروگرام۔ جی تھینک یو ویری مچ عمر نذیر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو سینٹر نیوز کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں، تو تھینک یو ویری مچ ٹو آل دی ٹیم۔ میزا سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ شہباز شریف کی جو گرفتاری ہے، کیا یہ پی ٹی آئی کی انتقامی کارروائی تو نہیں ہے؟ نہیں جی بالکل، میں نہیں کہوں گا انتقامی کارروائی۔ یہ دیکھیں، ایک نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ اپنی جو بھی اپنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس میں جو بھی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ دے آر ایٹ فالٹ، تو ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو شہباز شریف صاحب کی جو کل ان کی گرفتاری ہوئی ہے، یہ منی لانڈرنگ کیس میں ان کی ضمانت جو عبوری ضمانت پہ تھے وہ کینسل کر دی گئی، اور اسی بات پہ یہ ہے کہ جی ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اور یہ کوئی میرا خیال ہے انتقامی کارروائی نہیں، ایک نیب جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے، اور وہ جو بھی لوگ اگر جو منی لانڈرنگ یا کسی بھی کیس میں انوالو ہیں تو، اور شہباز شریف کا صاحب کا بھی یہی تھا کہ جی چونکہ پہلے بھی جو ان کے اثاثات ہیں وہ ان کی جو ایک نون سورس آف انکم ہے اس سے زیادہ تھے، تو یہ ہے کہ جی ان کو جو اریسٹ کیا گیا ہے سر ضمانت کے مطابق۔ یہ ابھی بلدیاتی الیکشن سر پہ ہیں، تو عوام کا جو ہے نا وہ بہت وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی بلدیاتی الیکشنز کیسے کمپیٹ کریں گے۔ اب مریم اس کو جو ہے نون لیگ کو لیڈ کریں گی، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شہباز شریف جو ہے ان کو یہ اس ٹائم نہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا اور انہیں کچھ مہلت دینی چاہیے تھی؟ نہیں، مہلت دینے والی تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں جی، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور جب بھی آپ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جی اس کو اسی ٹائم ہی قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے یا ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جی اگر ایک بندہ جرم آج کرتا ہے اور یہ ہم کسی وجہ سے بھی اس کو ایک مہلت دے دیں کہ جی اس کی اریسٹ یا اس کے ایکشن اس کے بعد میں لیا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ جی یہ تو ٹائم ٹو ٹائم بیسس پہ ہے کہ جب آپ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو فیس دی میں سب میجر۔ ڈیفینیٹلی قانون سب کے لیے سیم ہونا چاہیے، مگر آپ اگر میں آپ کو آپ کی توجہ آپ کو دلاؤں عابد کی طرف، تو دیکھیں عابد بھی تو ابھی تک وہ مفرور ہے، ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو یہ بھی تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ایک ناکامی ہے اور پنجاب پولیس کی ایک ناکامی ہے کہ پوری پنجاب پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ 3 سے 4 مرتبہ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، چھاپے جو ہے وہ ڈالے گئے، مگر یہ ہے کہ گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جی ناکامی تو میں نہیں کہتا، نہ ہی یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے نہ ہی یہ پولیس کی ناکامی ہے۔ یہ دیکھیں کہ جی آپ کے سامنے اور میں تو کہتا ہوں کہ جی بلکہ یہ پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی 2 دنوں میں یہ سائنٹیفک بنیادوں پہ، ان کے ٹیکنیکل ایویڈنسز کی بنیاد پہ یہ جو ایکچوئل جو ملزم تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا، بلکہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ جو شفقت ہے، باقی یہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جی یہ جو عابد ملی ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا، لیکن اس سر نے بھی کوئی یہ دیکھیں کہ آپ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ کل اکاڑا میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک ڈاکٹر نے بچے کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ تو اگر اس طرح کے لوگوں کو گرفتار نہیں کریں گے، اتنا زیادہ ٹائم لیں گے، تو یہ تو جو ہے ڈیلی دن بدن یہ جو ہے معاملات اور اس طرح کے جرم وہ ہے بڑھتے جائیں گے۔ آپ نے وہ میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دی، سوری۔ وہ بالکل میں یہ ڈاکٹر صاحب والا جو آپ وہ انسیڈنٹ کوٹ کر رہے ہیں، ویری انفارچونیٹ، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جی ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو دی ٹاسک، اور جو ہے اس کو ایک قرار واقعہ سزا دی جائے۔ تو میں آتا ہوں عابد ملی والی۔ تو عابد ملی جو ہے اس میں یہ جو موٹر وے انسیڈنٹ تھا اس میں پولیس جو ہے وہ انہوں نے ریڈ بھی کیے ہیں قصور میں، چونیا میں، باقی بھی جہاں پہ، لیکن جو بدقسمتی سے وہ جو نہیں پکڑا جا سر اس سکا۔ میں کتنا لیکن ٹائم لے گی یہ پنجاب پولیس؟ مزید کتنا یہ ٹائم لے بات گی پی میری ٹی آئی گورنمنٹ مکمل مزید؟ کرنے دیں۔ سر
ٹائم نہیں، بالکل ٹائم میں یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میٹر ناٹ آف دی ویکس، یہ کہ جی ہفتوں کا نہیں، یہ دنوں کی بات ہے. اور مارک مائی ورڈ، آپ دیکھیں گے کہ جی یہ جو عابد ہے وہ پکڑا جائے گا اور اس کو اقرار واقعہ سزا دی جائے گی. اس میں تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا جو انہوں نے اس چیز پہ بڑے فوکس کیا ہوا ہے، اور بلکہ انہوں نے تو بڑی سخت سے سخت سزا کا جو ہے اپنا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ اس پہ بھی قانون بھی بن جائے گا کہ ان کو، بلکہ ایون کو جو اس طرح کی کوئی حرکتیں کرتے ہیں ان کو نامرد بنا دیا جائے، وہ اس کو کیمیکل طریقے سے یا جی سرجیکل طریقے سے. جی جی جی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جی تاکہ ایک ڈیٹرنس پیدا ہو، اور پھر کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ جی وہ اس طرح کا ایک کارروائی کر سکے. تو وہ میں جیسے آپ نے کہا یہ دن دور نہیں ہے، مجھے بالکل اعتماد ہے پولیس پہ بھی، اور جتنا گورنمنٹ اور جو چیف منسٹر صاحب فوکس کر رہے ہیں اس پہ، تو یہ جو ہفتوں کی بات نہیں، یہ دنوں کی اور گھنٹوں کی بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ جی جو عابد جو ایکچولی کلپریٹ ہے وہ، اس کو پولیس بالکل جو پکڑے گی بھی صحیح، اور اس کو جو ایک جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ سزا بھی دی جائے گی. میں سب کائنڈلی یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مہنگائی کا جن جو ہے یہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے، غریب دن بہ دن پس رہا ہے، تو غریب انسان، دیہڑی دار مزدور طبقہ کیا کرے گا؟ کیسے اپنے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اس کے ایجوکیشن ہیں، اور اس کے بعد وہ روٹی کیسے پوری کرے گا؟ اور آٹے کا بحران بھی سامنے نظر آ رہا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ آٹا بھی شارٹ ہے. تو یہ مہنگائی کا جن کیسے آپ قابو کریں گے؟ کب قابو کریں گے اس کو؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی ہے، لوگ اس سے فرسٹریٹ بھی ہیں، لیکن جو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آلدو کہ گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری، جو بھی گورنمنٹ ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جی وہ اس کو مہنگائی ہے یا جو بھی کوئی اگر اس طرح کا کوئی پرابلم ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرے. تو مہنگائی بھی آپ دیکھیں گے کہ جی جلد آپ گورنمنٹ جو ہے اس پہ پورا اترے گی اور یہ مہنگائی کو قابو کر لے گی. لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو یہ پہلے جس طریقے سے بڑی ویک اکانومی ملی تھی گورنمنٹ کو، جب پہلے ہی ملک قرضوں میں ڈوبا پڑا تھا، یہ جب گورنمنٹ نے جو سرکولر ڈیٹس اور باقی یہ جب دینا شروع کی ہے تو نیچرلی اس کا ایفیکٹ ایک اکانومی پہ بھی پڑنا تھا. پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جی بدقسمتی سے یہ کرونا والی وبا جو ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آ گئی، اس وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جی جتنے بھی کاروبار تھے وہ ٹھپ ہو گیا، جتنے بھی ایون کہ جو ایک ڈیلی ویجز والے جو لوگ تھے ان کو بھی روک دیا گیا اس کرونا کی وجہ سے. تو ابھی الحمدللہ جس طریقے سے یہ ایک وبا اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے اور کافی حد تک پہنچ گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن میں وہ بالکل سمجھتا ہوں کہ جی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن ایز اے جنرل پبلک کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا، سجیسٹ کروں گا کہ جی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ان کا جو رول ہے وہ بھی پلے کریں. وہ کس طرح رول اپنا پلے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو ٹیکسز ہیں، جو ریونیوز، چونکہ پتہ ہے کہ جی ہمارے جتنے بھی جو سسٹم ہیں سارے یہ ہمارے جو ٹیکسز ریونیو پہ چلتے ہیں. تو ایک تو ریلیجسلی ہم اس کو جو ہمیں جس کے بھی ذمہ جو بھی ٹیکس ہیں جو بھی وہ ضرور آپ گورنمنٹ کو دیں تاکہ ہماری اکانومی کی حالت بہتر ہوگی. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آئیں گی. دوسرا، ابھی گورنمنٹ نے جس طریقے سے یہ مارکیٹ کمیٹی اور اس ٹیمیں بنا دی ہیں، ابھی ایک ذخیرہ اندوزی بھی ایک وجہ ہوتی ہے مہنگائی کی، اور یہ ابھی اس پہ بھی وہ ٹیمیں اپنا اپنا وہ کر رہی ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے. اگر کہیں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو وہاں پہ اس کو روکا جا رہا ہے. باقی جو ٹیمیں ہیں یہ چھاپے بھی مار رہی ہیں مارکیٹس میں. اگر کوئی دکاندار یا جو بھی اگر وہ زیادہ ریٹ لے رہا ہے تو اس کو بھی یہ بند کیا جا رہا ہے یا ان پہ جو فائن کیے جا رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بٹ آئی تھنک کہ جی یہ ایسا ہماری اکانومی کی بھی صورت حال بہتر ہو جائے گی، اور یہ جو مہنگائی والی جو آپ نے بتایا یہ بھی جن ان شاء اللہ تعالیٰ قابو میں آ جائے تو گا. ٹائیگر جلد فورس قابو کی آئے میں گا. بات کرنا چاہوں گا کہ میں سب یہ ٹائیگر فورس ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ مطلب ٹائیگر فورس کسی بھی طرح سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، یا یہ بہت کوئی امپورٹنٹ فورس ہے، یا کوئی موڈیفائڈ قسم کے لوگ ہیں. تو اس بارے میں کیا کہنا آپ کا؟ کیا ٹائیگر فورس سے آپ مطمئن ہیں یہ عمران خان کی اور آپ کی اس فورس سے؟
جی بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ جی یہ ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ جی ہم یہ اس طرح کی نوجوانوں کی ایک فورس جو ہے کہ جو والنٹیرلی جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہ ٹائیگر فورس کے نام سے، تو میرا خیال ہے کہ جی دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب، اسپیشلی جب یہ پچھلے دنوں جب گورنمنٹ اشاس پروگرام کے تحت یہ جو پیسے جو لوگوں کو جو ڈیزرونگ تھے ان کو دے رہی تھی، تو اس میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا. اس کے بعد کلین اینڈ گرین پاکستان کی جب یہ جو ایک پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق یہ جو ہم نے کمپین لانچ کی تو اس میں ان کا بڑا اہم رول تھا. باقی بھی یہ ہے کہ ابھی جو ہاسپٹلز ہیں یا کوئی بھی اگر کوئی جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے یہ ٹائیگر فورس والے فور فرنٹ پہ آ کے تو اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جی یہ ایک بڑا یونیک فورس ہے جو کہ ابھی پاکستان میں ہماری پارٹی نے یہ اس کو انٹروڈیوس کروایا، اور اس کو تو ایون کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ بڑی پذیرائی ملی ہے، وہ لوگ اس ماڈل کو جو اپنا رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے جو نوجوان یوتھ جو ہے وہ ایک والنٹیئر بیسس پہ آ کے تو یوتھ کی کام. میں بات کروں تو ابھی ریسنٹلی لاہور بورڈ کا رزلٹ آؤٹ ہوا، تو لاہور بورڈ کی ٹاپر جس کا قصور سے تعلق تھا، تو وہ قصور سے اس کا تعلق ہے، وہ ایک ویلڈر کی بیٹی ہے. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہمارے اسکالرشپس بند کر دیے ہیں، تو جو ہمیں جتنے اسکالرشپس تھے یہ ملنے چاہیے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اگر ٹاپرز کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم کن کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ نہیں، میں یہ میرے لیے سرپرائز ہے کہ جی گورنمنٹ نے جو ان کے جو اسکالرشپ بند کر دی ہیں، بلکہ ہماری گورنمنٹ تو یہ ہے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جو اسٹوڈنٹس کو، ینگ جنریشن کو. اور گورنمنٹ نے تو ایون کہ یہاں تک بتایا کہ جی جو اسٹوڈنٹس جو بچے جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے ان کے والدین، وہ جو اپلیکیشن دیں ان کو، ان کی جو فیسز ہیں وہ جو گورنمنٹ ادا کرے گی. اور یہ جہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کی انکریجمنٹ کی بات ہے تو وہ گورنمنٹ کا ایک ہمارا پالیسی کا حصہ ہے تمام اسٹوڈنٹس کو. ایون کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کو 5 لاکھ جو لون ہے جو ان کے سیلف گارنٹی پہ یا ان کو آئی ڈی کارڈ پہ یہ ہے کہ جو وہ دے رہے ہیں، تو صرف ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ڈیزرونگ جو یوتھ ہے ان کو پیسہ دیا جائے تاکہ یہ اپنے کو ایک پروڈکٹیو کام یا اپنے جو اخراجات، تعلیمی اخراجات ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو اگر کوئی ایسا کوئی ڈیزرونگ بچہ ہے تو بالکل یہ اس کو اپلائی کرنا چاہیے، گورنمنٹ اس کو ہیلپ کرے گی. اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بچوں میں بڑا پوٹینشیل ہے، بلکہ یہ پچھلے دنوں سی ایس ایس کا جو ایگزام ہوا اس میں جس بچی نے وہ ٹاپ کیا ہے تو وہ اس کا یہ تھا کہ جی وہ بتا رہی تھی کہ جو میرے والدین جو ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جی یہ سی ایس ایس کا ایگزام کیا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ جو خوشی سے اس کے جو آنسو بہہ رہے تھے اور اتنی وہ ایکسائٹیڈ اور یہ جذباتی ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا پوٹینشیل ہے، اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو آنے چاہیے. گورنمنٹ ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور یہ ان کے لیے تاکہ وہ اپنا اچھے طریقے سے اپنی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کر سکیں اور اپنا جو ہے ملک کے اور قوم کی جو سلامتی ہے، ترقی ہے، اس میں یہ اپنا وہ رول پلے کر سکیں. میں آپ کو متوجہ آپ کرنا چاہوں گا سہیوال ڈویژن سے. آپ کا بھی تعلق سہیوال ڈویژن سے ہے، تو یہاں پہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں. میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 53 ویل گاؤں ہے، ایشیا کا سب سے بڑا گاؤں ہے، اور ایک اعداد و شمار کے مطابق 40,000 کے قریب ووٹ ہیں اس کے. تو وہاں پہ ایک پرائمری سکول ہے ٹوٹل. تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم کیسے جو ہے دنیا کا مقابلہ، انڈیا، امریکہ، چائنا، ٹھیک ہے یہ ہمارے اس میں کچھ ہمارے انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور چائنا ہمارا دوست ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے جب ہمارے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی، جب ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہوگا؟ تو ایک پرائمری سکول ہے ٹوٹل. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی جہاں تک تعلیم، صحت، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ جی ہر انڈیویجولس کو جو بھی جو ملک کا شہری ہے اس کو ملنا چاہیے اور مل بھی رہے ہیں. اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی مین فوکسنگ کی ایجوکیشن پہ ہے، ہیلتھ پہ ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں یہ ابھی انہوں نے جو ہیلتھ پالیسی ہے اس کے تحت تمام ہاسپٹلس پہ یہ ہے کہ جی بڑی سختی کی ہوئی ہے. اور باقی انہوں نے یہ جتنے بھی آگے تنظیمی جو عہدیداران ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے، ایڈمنسٹریشن کو جو بتایا جاتا ہے کوئی بھی اگر کوئی لیکس کر رہا ہے تو یہ اس کو ضرور جو امپروو کیا جائے. اور اگر ہاسپٹلس کی بھی جہاں پہ کوئی جو اکوپمنٹ چاہیے یا یہ ہے کہ جی دوائیاں چاہیے یا جو ڈاکٹرس چاہیے تو وہ میرا خیال ہے کہ جی ہماری جو گورنمنٹ ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے.
اور سچ کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی پرابلم سامنے نہیں آ رہا، لیکن جہاں کہیں اگر تھوڑا بہت ویک ایریاز ہیں بھی صحیح تو اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو تعلیم کا تو یہ ہے کہ جی دس نو سیکنڈ اوپینین کہ جی تعلیم تو ایک جو اپنا معاشرے کا یا جو ہمارے جو نوجوان ہیں بیسک ان کے رائٹ ہے. جو بیسک رائٹ ہے، اور یہ ہے کہ جی اس میں کوئی جو کسر نہیں ہمیں چھوڑنی چاہیے، تاکہ جتنا ہم زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اپنی ینگ جنریشن کو اتنا ہی بہتر طریقے سے وہ ڈلیور کر سکیں گے. میں گیمبر ایک جو آپ کا علاقہ ہے اکاڑا اور سہیوال کے درمیان میں، گیمبر میں پھاٹک ہے جو تقریباً 10 سے 15 فیٹ اس کا ڈسٹینس ہے جی ٹی روڈ سے. تو وہاں پہ آئے دن جو ہے وہ اموات ہوتی ہیں، اور ریسنٹلی ابھی عبداللہ نامی نوجوان کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی، وہ اکلوتا بیٹا تھا ماں کا. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس کو کب جو ہے وہ وزیر ریلوے کی، آپ سی ایم صاحب کی، پی ایم صاحب کو کب متوجہ کریں گے؟ ابھی بیسیوں لوگ یہاں پہ جو ہے وہ جو ہے مر گئے ہیں یہاں پہ. تو اب مزید کتنی موت کا جو ہے انتظار کیا جائے، کتنے لوگ مریں گے تو اس کو جو ہے یہاں پہ اوور ہیڈ برج یا پھر جو ہے انڈر پاس کا انتظام کیا جائے گا؟ بالکل یہ آپ نے کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کیا، اور یہ بالکل بینگ دی لوکل اور جو تنظیم کے صدر ہونے کے ناطے سے یہ پہلے بھی آلریڈی میرے نالج میں ہے. اور پہلے بھی ہم شیخ رشید صاحب جو ہمارے ریلوے کے منسٹر ہیں ان کو پہلے بھی یہ ساؤنڈ کیا گیا ہے. اور ابھی میں جو دوبارہ ان سے خود جا کے پرسنلی ذاتی طور پہ حاضر ہو کے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی یہ ایک درینہ پرابلمس ہے لوگوں کا، جس میں جیسے آپ نے بتایا کہ جی حادثات بھی ہوتے ہیں، لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، 15-20 منٹ ایک لمبی لین لگی رہتی ہے. تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بالکل شیخ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہاں پہ یا تو اوور ہیڈ برج دے دیا جائے یا انڈر پاس دے دیا جائے، تاکہ یہ جو لوگوں کو ایک جو تکلیف ہو رہی ہے یہ ختم ہو. تو اس میں یہ آلریڈی نہ صرف یہ ریلوے کراسنگ کا، بلکہ یہ ہمارا یہ بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہے کہ یہاں پہ گاڑیوں کے جو سٹاپ ہوتے تھے پہلے، مختلف ٹرینیں رکتی تھیں، ان کو ختم کر دیا گیا ہے. تو میں یہ ریلوے اتھارٹیز جو ہے شیخ صاحب سے بھی جو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جی یہ جو ریلوے جو پہلے جو ٹرینیں شیڈول کے مطابق یہاں پہ رکتی تھیں وہ دوبارہ ان کو سٹاپ کیا جائے یہاں پہ. کیونکہ یہ دیکھیں کہ جی یہ کوکاڑا ایک گیریزن ہے، یہاں پہ پورے پاکستان سے ہمارے جو فوجی نوجوان ہیں جو تمام پورے ملک سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ گیریزن میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کو نیچرلی چھٹی آنا جانا، پوسٹنگ آتے جاتے، تو یہ ان کی ایک ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو اسٹیشن ہو چکے ہیں ابھی ان کو یا تو شاہیوال جانا پڑتا ہے یا ان کو وہاں پہ سر اکاڑا جانا اسٹیشن تو پڑتا ہے. ہے، گیمبر میں اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، مگر جی یہ ہے کہ وہ فعال نہیں ہے. جی جی وہاں میں پہ کسی بھی جو ٹرین، کوئی بھی ٹرین نہ تو رکتی ہے، نہ پک ہے، نہ ڈراپ ہے. تو کائنڈلی جو ہے اس پہ کم از کم 1 سے 2 ٹرینز کا یہاں پہ سٹاپ کروایا جائے، جی ایک تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. پورا سہیوال جو ہے وہ تقریباً ڈویژن کے سینٹر میں 100 کے قریب دیہات ہیں، اور اس کو کم از کم اب بکواڑا کینٹ کے جو ہے ہمارے سولجرز ہیں جو آپ کو کہ ہر 2-3 مہینے بعد وہ چھٹی جاتے ہیں، تو ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں، ہم اپنی عوام کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، اور یہاں پہ کم از کم 1 یا 2 ٹرین ضرور سٹاپ کریں. جی میں وہی عرض کر رہا تھا وہ کہ جی یہی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے جیسے جو پہلے مینشن کیا کہ جی شیخ رشید صاحب کو یہ ہم ریکویسٹ پہلے بھی آلریڈی کی ہوئی ہے، اور دوبارہ ابھی جا کے خود ذاتی طور پہ حاضر ہو کے یہ ہے کہ جی ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے تاکہ یہ لوگوں کو ایک فیسلٹی ملے. چونکہ وہ جو فوجی بھائیوں والی آپ نے بات کی، نیچرلی باقی بھی جو جنرلی جو لوگ ہیں ان کو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ یا ان کو اکاڑا جانا پڑتا ہے یا شاہیوال جانا پڑتا ہے. تو یہ پبلک ٹرانسپورٹ والے یا ٹیکسی آپ لیتے ہیں تو 500 یا کم از کم 1000 روپیہ وہ لیتے ہیں. تو یہ ایک ایڈیشنل برڈن ہے، چونکہ پہلے ہی جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پہلے ہی اتنے کو زیادہ خوشحال نہیں ہوتے، تو اگر آتے جاتے یہ ان پہ ایک زیادہ برڈن پڑے تو میرا خیال ہے کہ جی یہ ایک جسٹیفائی نہیں کرتا. تو انشاءاللہ تعالی جلد ہم یہ جو ایک ریلوے پہ 2-3 گاڑیاں نہیں، ہم تو میکسیمم کہیں گے کہ جی جتنی بھی جو کراچی کو جو جا رہی ہیں، لاہور جا رہی ہیں، کوئٹہ جا رہی ہیں، تو یہ ان روٹ سے یہ یہاں پہ، چونکہ ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پورے پاکستان سے ہمارے جو فوجی جو سولجرز ہیں یہاں پہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ تمام پورے انہوں نے پاکستان میں آنا جانا ہوتا ہے. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ میکسیمم گاڑیوں کا جو سٹاپ ادھر ہو، اور تاکہ لوگوں کو یہ فیسلٹی حاصل ہو. میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اکاڑا میں ایک اسٹیڈیم ہے
جو کہ بہت بڑا پراپر ایک اسٹیڈیم ہے اور وہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا. اب وہ جو اسٹیڈیم ہے وہ کھنڈرات کا جو ہے وہ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. تو سپورٹس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. 8 سے 10 سال ہو گئے ہمارے پاس کوئی گولڈ میڈل نہیں ہے اولمپکس میں. تو آپ کیوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا دھیان سپورٹس کی طرف نہیں ہے, اولمپکس کی طرف نہیں ہے؟ اور میں ڈویژن کی بات کروں تو یہاں پہ جو ہے کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہاں پہ کہیں کسی بھی سپورٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے یا سپورٹ کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ بالکل ہماری گورنمنٹ کا یہ بھی ایک جو فوکسنگ ہے کہ کھیلوں کے میدان میں جو زیادہ سے زیادہ ایک بیٹرمنٹ لائی جائے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی یہاں پہ اس میں تو کوئی جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی جن قوموں کے سپورٹس گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹل جو ہے ویران ہوتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ ہماری اسی جو ہے پوائنٹ آف ویو سے یہ جتنے بھی جو سپورٹس کو انکریج کر رہی ہے. میں آپ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جی لوکلی قیوم صاحب ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسرس جو ہیں, یہ ہے کہ میری ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ان سے یہی ہمیشہ ان سے یہی میں کہتا ہوں کہ جی میکسیمم جو ہے اکاڑا ہے, شاہی وال ہے, پاک پتن ہے, پورے ڈویژن میں, تاکہ اچھے جو ٹیلنٹڈ ہمارے جو بچے ہیں ان کو سامنے لایا جائے تاکہ یہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے شہر کو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو اس میں ہم میکسیمم آپ مجھے بتائیں اگر کوئی ایسا کوئی اسپورٹس اسٹیڈیم اکاڑا میں ہے یا یہ تو میں جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس جاؤں گا, ان کو بتاؤں گا. بلکہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے بھی چیف منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جی جو اگر کوئی گراؤنڈ ان کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو اگر کوئی جو ان کو اسپورٹس اکوپمنٹ چاہیے تو ان کو لے کے دیں گے. بالکل ہماری فوکسنگ ہے. میں سب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی؟ یس, اس میں تو کوئی دس نو ڈاؤٹ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی نہ صرف یہ والی مدت پوری کرے گی بلکہ آئندہ جو 5 سال ہے میں تو اس میں بھی جو اپنی گورنمنٹ کو حکومت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. چونکہ ابھی تو یہ ہے کہ یہ جو سٹارٹ لیا ہے اور ابھی آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک سروے ہوا ہے جس میں 93% لوگوں نے یہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو حکومت ہے اس پہ اعتماد کیا اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے جتنے بھی جو وزیر اعظم رہے ہیں ان سے سب سے دی بیسٹ ہیں. اور ابھی دیکھیں کہ جی اکانومی بھی جو ہماری جو ہے کہ جی اس نے بھی جو ہے اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا ہے اور یہ اس میں بھی امپرومنٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن جو آلدو کہ جی مکمل طور پہ نہیں لیکن یہ ہے کہ جی کسی حد تک وہ بھی ہم مطمئن ہیں کہ جی بہتر ہو رہی ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ بہت زیادہ امپرومنٹ ہو رہی ہے. انڈیا جو ہے کہ جی جو پہلے وہ ہمیں تانے دیا کرتے تھا کہ جی ایسولیشن کا یا اکیلے پن کا, ابھی الحمدللہ یہ ہماری جو اس فارن پالیسی ہے اس کی وجہ سے وہ خود جو ہے اکیلا اور یہ کہ جی اپنا دعائیاں دیتا پھر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جی ہمارے ایک بڑے بیلنسڈ اپروچ ہے ہماری گورنمنٹ کی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ 5 سال چھوڑ کے کیا اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ تعالی یہ گورنمنٹ جو کرے گی رول کرے گی. میں صاحب ہمارے پاس صرف جو ہے تقریباً 1 منٹ باقی ہے. مجھے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اینڈ کریں گے. کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو, اپنی گورنمنٹ کو اور جو ہے اسپیشلی سہیوال ڈویژن کے لوگوں کو؟ جی میں سب سے پہلے تو جو ہے نا اپنی گورنمنٹ کے بھی آپ پہ اپنے طور پہ میں سب کو میسج یہ دوں گا کہ جی پہلے تو یہ ہے کہ جی سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. اپنے جو ذاتی اگر کوئی ہمارے اختلافات ہیں تو ان کو بھول کر ملک و قوم کی ترقی میں جو ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں, دن رات نہ دیکھیں, محنت کریں اور ملک کو ایک جو مہذب معاشرے ہیں اور جو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کی صف میں لا کے کھڑا کریں. اور اپنے جو ہمارے جو بچے ہیں ان کو ان کے بہتر مستقبل کے لیے ان کو اچھی تعلیم دیں تاکہ یہ کل کو اچھے شہری بنیں اور ملک و قوم کی حفاظت میں ان کی ترقی میں اپنا کردار جو ہے ادا کر سکیں. تھینک یو سو مچ میجر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جی ناظرین, تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے سینٹر نیوز. اللہ حافظ. جی تھینک یو ویری مچ جی, شکریہ, اللہ حافظ.